صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے سوزے صدیق کو علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن میں گرا تھا بہت لوگ رکے تھے لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے انتہائی معزز محترم عزیز مکرم جناب ملک افتخار صاحب اور جملہ برادران اسلام مہمانان گرامی، خوش قسمتی سے حسن اتفاق سے یہ ماہ مبارک جان نثار رسول یار غار رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عرس کا مہینہ ہے، اس لیے مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ میں عظمت مصطفیٰ بحوالہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے ہماری طرف سے خراج عقیدت بھی ہو جائے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ برادران اسلام، صحابی اس خوش قسمت انسان مسلمان کو کہتے ہیں جو ایمان اور یقین کی نظر سے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور حضور کے چہرے کی زیارت کی قیمت قدر کیا ہے؟ 40 سال وقت کا کامل غوث دن اور رات آہیں بھرے سجدے کرے، 40 سال آنکھ نہ لگے، جو منزل وہ 40 سال میں طے کرے گا، صحابی رسول اللہ کے چہرے پہ ایک نظر ڈالے تو اس کی قدر اس سے بڑھ جائے۔
یعنی 40 سال کی وقت کے غوث کتب ابدال کی عبادت ایک طرف اور رسول اللہ کے مکھڑے پہ پڑنے والی طائرانہ ایک نظر ایک طرف۔ یہ شان ہے ایک ادنا درجے کے صحابی کی، ادنا سے ادنا درجے کا صحابی جس کو ایک پلک جھپکنے کی دیر حضور کی محفل نصیب ہوئی، اس کا مقام یہ ہے کہ سیدنا غوث العظم جیلانی قطب ربانی آپ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی سواری ہو، سواری کا پاؤں ہو، پاؤں کی پھر چھاؤں ہو، اس پاؤں سے لگنے والی مٹی کا غبار ہو، اس پر عبد القادر جیلانی نثار ہو۔ ایک نظر جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، غوث العظم جیلانی پیران پیر کہتے ہیں، اس کی ایک لمحے کی زیارت اس نے اسے فرش سے اٹھا کر عرش کی چوٹی پہ بٹھا دیا۔ رسول اللہ کو دیکھنے والے کا مقام کیا ہے؟ لا تمس النار من رآنی، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے ماتھے کی نگاہ سے ایمان کے ساتھ دیکھا اسے آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور پھر جس نے مجھے تو نہ دیکھا، اور رآ من رآنی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہو گیا۔ ان چھوٹے سے بچے تھے، عمر کے کچے تھے، ماں جولی میں اٹھا کے کھڑی تھی اور صدا دیتی تھی بلال میرے اس بچے کو بھی سنبھال۔ حضور نے فرمایا بلال پوچھ اس بی بی سے کیا کہتی ہے؟ اب اس بی بی نے پلکیں جھکا کے شرم و حیا سے کہا لجپال سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو۔ آنے والے جب سے تو مدینے میں آیا ہے ہر کسی نے تجھے گھر بلایا ہے، ہر کسی نے تجھے کھانا کھلایا ہے، مجھے بھی خیال آیا ہے، پر میں مجبور ہوں، وطن سے بہت دور ہوں حضور، لیکن آپ کی محبت سے بھرپور ہوں حضور۔ میں غریب عورت ہوں، میرا وطن کوئی نہیں حضور، میرا سر پہ سرتاج بھی کوئی نہیں حضور، میری جھونپڑی بھی کوئی نہیں جہاں آپ کو بٹھاؤں حضور، کھانا بھی نہیں کھلا سکتی، اتنی طاقت بھی نہیں، نان شبیلہ کو ترستی ہوں۔ فرمایا پھر تو کیا چاہتی ہے؟ حضور میں دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی یہ انکار بھی ہے اقرار بھی ہے، ادھر کہتی ہے جھونپڑی بھی نہیں، ادھر کہتی ہے میں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترستی ہوں، کچھ نہیں میرے پاس، ادھر کہتی ہے میں دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ عرض کیا لجپال ضرورت نہیں کہ کوئی گھر بلائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی کھانا کھلائے، یعنی بقول کسے کہ تیری آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ نیند موت کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، تیری آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ لجپال یہ ضروری تو نہیں کہ یہی انداز دعوت کا ہو، میرے پاس کچھ نہیں، یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عمر کا اگرچہ کچا ہے لیکن آپ کے پیار میں بڑا سچا ہے، یہ بچہ لائی ہوں۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا ابھی تو یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، تو اٹھا کے میرے پاس لے آئی ہے، کیا کرے گا؟ لجپال میں نے اسے دودھ کا قطرہ قطرہ تیرے پیار میں پلایا ہے، لقمہ لقمہ تیری محبت تیرے نام لے کے کھلایا ہے حضور، یہ سراپا تیری محبت کا سرمایہ ہے، یہ خود مجھے پکڑ کے لایا ہے کہ تو بھی تو چل، ہر کوئی دعوت کر رہا ہے تو بھی تو کر۔ وہ انس بچہ تھا، میرے نبی کا نوکر بنا، اب عمر ہو گئی 90 سال، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت ثابت بنانی اسی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، تابعی رسول تھے، وہ بیٹھے تھے حضرت انس کے پاس۔ امام احمد رضی اللہ عنہ مسند امام احمد میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں،
کہ شاگرد استاد یعنی صحابی سے کہتا ہے حضور کیا آپ نے دیکھے تھے حضور؟ اللہ اکبر، یہ ایسے لگا جیسے سننے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج بھائی۔ کیا سمجھا؟ سننے سینے سوز فراق دی تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج بھائی۔ نیو لاونے دی دلی پھساونے دی کل اج پئی مجروشا جی بریا میں میری بھلیاں دے گل لج پئی۔ اب حضرت انس کو ان کے شاگرد حضرت ثابت نے کہا حضور آپ نے دیکھے تھے حضور؟ بس یہ لفظ کا آنا تھا کہ پہلو سے دل کا جانا تھا۔ چیخ نکل گئی حضرت انس کی، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ اب زخموں کے اوپر گویا نمک چھڑک دیا، زخم سارے تازہ ہرے بھرے ہو گئے۔ حضرت انس نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا نہ رلا مجھے نہ ستا مجھے، نہیں اور تاپے جفا مجھے۔ کیا یاد دلا دیا تو نے؟ چھوٹا سا بچہ تھا، عمر کا کچا تھا، ماں نے اٹھایا تھا، اس کے کوچے میں پہنچایا تھا، پھر ایک دن کا وقفہ بھی نہیں آیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر باہر پر رہتے تھے، میں وہ تھا کہ سرکار کے در پہ بھی سرکار کے گھر پہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری۔ اب احساس دیکھیں، جذبات دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ حضرت ثابت نے کہا حضور میں نے تو پوچھا یہ تھا کہ آپ نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ حضرت انس رو پڑے، فرمانے لگے تو کیوں رلاتا ہے مجھے، تو کیوں یاد دلاتا ہے مجھے؟ اللہ اکبر۔ پھر تیرا وقت زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ فرمانے لگے تو مجھے یاد دلا دلا کے رلاتا ہے، میں نے انہی آنکھوں سے اپنے نبی کو سال ہا سال دیکھا، میں نے انہی آنکھوں سے نبی کا جمال دیکھا، تمام دیکھا، کمال دیکھا۔ وہ بھی تو عشق سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا استاد جی گستاخی معاف کرنا، ذرا سر نیچے کرنا۔ سر نیچے کیا صحابی نے، تابعی نے منہ اٹھا کے انہی آنکھوں پہ لب رکھ دیے، ہونٹ دھر دیے، کہا حضور معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، میں کم نصیب، میں نے اس مکھڑے کو نہیں دیکھا، چلو ان کو نہیں دیکھ سکا، جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ان کو چوم تو سکتا ہوں، ان آنکھوں کو چوم تو سکتا ہوں، تنہائی میں فریاد تو کر سکتا ہوں، ویرانے کو آباد تو کر سکتا ہوں، مانا کہ تجھ سے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں، مانا کہ تجھے مل نہیں سکتا لیکن تجھے یاد تو کر سکتا ہوں، چلو تجھے دیکھ نہیں سکتا، تیرے دیکھنے والی آنکھوں کو تو چوم سکتا ہوں۔ اب جنہ اکھی دل بر ڈٹھا او اکھی تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، ہن آسا لگ پئیاں ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے، ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، ان کے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے۔ اب آنکھوں کو وہ چوم رہا ہے، سر کے ارد گرد گھوم رہا ہے، سوال یہ ہے کہ انس کی آنکھیں چومی جا رہی ہیں، یہ حجر اسود ہے، یہ کعبہ ہے، یہ صرف آنکھ ہے، پر ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، جس آنکھ نے نبی لجپال دیکھا اس آنکھ کو
حدیث کے اماموں کے امام بخاری مسلم جن کے چھوٹے سے غلام، وہ حضرت ثابت تابعی رسول آنکھیں چوم رہے ہیں حضرت انس کی۔ اب ٹکے ٹکے کا 2.5 کتابیں پڑھنے والا جب بھی دیکھو اپنا یہ زخم جیسا منہ کھول کے پوچھتا ہے میلاد کیوں مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا تھا کہ جو نبی کے دیکھے، جو نبی کو دیکھے اس کا منہ چومو، کہاں لکھا تھا؟ اور انس جس پہ ہے بس یہ ملا ملوانے عشق دی بات، میرا خواجہ غلام فرید کہتا ہے عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں اے ملوانے رکھڑے، عشق دی بات نہ سمجھن اصلوں اے ملوانے رکھڑے، پر اس راہوں مول نہ مڑساں میں، بھامیں سر ہوں میں 100 ٹکڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے۔ ٹکے کا ملا، اس میں یہ ہمت کہاں سے آئی کہ نبی کے ذکر پہ اعتراض کرے؟ مرنا ہے جا کے کسی گٹر میں مرے، نبی کے ذکر پہ اعتراض کرے، شرم نہیں آتی؟ میں پوچھتا ہوں کیا اس تابعی نے کس حدیث میں پڑھا تھا کہ جو آنکھ نبی کے مکھڑے کو دیکھے اس آنکھوں کو اٹھ اٹھ کے چومو؟ کس کتاب میں لکھا تھا؟ یہ لکھا والا کھاتا حضرت عشق کی سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھے؟ یہ عشق نہیں مانتا، یہ عشق وہ کچھ کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ عقل سمجھاتا ہے یہ دریا ہے، عقل سمجھاتا ہے یہ بپری لہریں ہیں، عقل کہتا ہے کہ یہ دجلہ ہے، عقل کہتا ہے بحر ظلمات ہے، لیکن حضرت عشق کی بھی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی، آگ کی چھوٹی سی بتی جل رہی ہو اس میں انگلی کوئی نہیں دھرتا، چھوٹی سی یہ دیے کی لو ہو اس پہ کوئی انگلی نہیں دھرتا، کوئی کسی کے پیچھے آگ میں کود کے نہیں مرتا، لیکن جب عشق آتا ہے تو یہ ذرا بھی قدر نہیں کرتا، بے خطر چھٹ گئے سوال جواب کنوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، او ون رلیے فوج حسین والی تے وچ بازار دید خرید ہوئے، جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھول رہن اتھا پیر فقیر مرید ہوئے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے، او مردود یہود یزید پلید ہوئے۔ کیا ہوا اسے؟ کہتا ہے سر نیچے کرو، میں ان آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے میرے نبی کا مکھڑا دیکھا ہے، وہ چوم چوم کے روئے، اور وہ چموا چموا کے روئے، کیونکہ دونوں تھے درد مند، سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنی نہیں خوش ہوندا، دکھیے دی گل دکھیا سن کے آہیں بھر بھر رونا۔
یہ خالد صاحب نے بات ٹھیک کی، پڑھتے بڑی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن نامراد سیڑھی جہالت کی جا چڑھتے ہیں، کتابیں بڑی پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا عقل کو آستاں سے دور نہیں مگر اس کے نصیب میں حضور نہیں، عقل کو آستاں سے دور نہیں مگر اس کے نصیب میں حضور نہیں، علم میں بھی سوز و سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور، اس جنت جی لینا کیے جتے حور ہی، اس علم نو چولہے پاؤ جس میں حضور نہیں، جس میں نبی کا نور نہیں، اس کو اٹھا کے راوی کی لہروں میں ڈالو، اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں جس خطیب کی تقریر سن کے نبی کا عشق جوش نہ مارے اس خطیب کو اٹھا کے راوی کی نظر کر دو، اس کا اس فائدہ کیا ہے دنیا میں جینے کا؟ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرا نبی وہ تو وہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسے۔ اب کہیے رہے ہیں حضور آنکھیں نیچے کرو، میں آنکھوں کو چومنا چاہتا ہوں کیونکہ ان آنکھوں نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ اب حضرت انس کی آنکھیں چوم رہے ہیں، حضرت ثابت اب آنکھیں چوم چوم کے رو رو کے دونوں، اب پھر اس نے پھر کہا حضور میرے نبی سے ہاتھ بھی ملائے تھے، پھر چیخ نکل گئی، کہا رہ رہ کے رلاتا ہے، رہ رہ کے منظر وہ یاد آتا ہے، کہا انہی ہاتھوں نے جوڑے سنوارے، انہی ہاتھوں نے سرکار کے جسم کو دبایا، اس گلابی جسم کو انہی ہاتھوں بتایا جو ہے میں بچہ تھا اور عمر یہاں تک پہنچی، میں وہی تھا، میں جاتا تھا اور جا کے کھیلنے لگ جاتا تھا، میرا نبی مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا پیچھے آتا تھا، میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا تو میرا نبی آ کے مجھے پیچھے سے پکڑتا، ہاتھوں میں جکڑتا، دونوں ہاتھ میری تھوڑی کے نیچے ٹکاتا، میرا منہ نبی سے اوپر اٹھاتا، پھر کریم مجھے غصے میں فرماتا کہ آزال اوزونین وہ دو کنا لیا۔ واہ صدقے تیرے مدنی میرے، کیا میٹھی میٹھی بولی ہے تیری، ایک ایک بولی تو قربان کرا سارے جمل جہان دی بولی۔ ایک ہماری بولی بھی آپ کبھی سنیں، اگر آپ کو ادھر نہ ہو تو آپ ہمارے بادامی باغ آ کے سنیں، یعنی اڈے پہ آ کے سنیں کہ کتنی میٹھی میٹھی بولی ہے۔ ہمارے کلندر بھائی، ہمارے ڈرائیور بھائی، ہمارے پولیس والے بھائی، ہمارے جتنے ہیں بھائی کتنی میٹھی بولی بولتے ہیں، مجال ہے کہ کسی رشتے کو چھوڑیں، لیکن جس نبی کے ذکر میں آپ اور میں حاضر ہیں غصے میں ہیں، اور غصے میں لفظ کیا نکال رہے ہیں، یا ذالوزنین وہ دو کانوں والے۔ اب وہ جو پکڑا گیا ہے اب وہ تو بیچارہ آ گیا نا جکڑ میں، اب وہ اوپر منہ کر کے ہنستا ہے، کہتا ہے حضور جا تو رہا ہوں، اچھا 2 گھنٹے ہو رہے گا ابھی جا رہا ہوں، اب واپس جو آیا پیالہ توڑ کے لے آیا، واپس جو آیا پیالہ توڑ کے آ گیا ہے۔ اب بی بی کہتی ہیں، بیبیاں جو ہوتی ہیں نا گھر والی وہ برتنوں کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں، ان سارے چپ ان کر گئے نا، یہ سارے نا تجربہ کار میں ایک چودھری صاحب کی دعوت پہ پتیلا لگو، میں نے کہا بات سنیں بھائی، آپ نے اتنے لاکھ روپیہ لگا لیا تو 400-500 کا پتیلا، آپ گھنٹہ ہو گیا پھر کہتے ہیں پتیلا پتیلا۔ میں نے کہا نیا لے لے، چپ کر کے اتنی شور کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے نیا بھی لے لیا، انویسٹیگیشن تو پرانے کی ہوگی۔ تو اب فرمایا کہ پیالہ گیا ٹوٹ، اب نبضیں گئی چھوٹ،
اب انس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کچھ نہ فرمایا، بی بی نے فرمایا تو دیکھ کے نہیں چل سکتا، میرا پیالہ ہی تو نے توڑ دیا۔ اب نبی پاک نے کیا سفارش کی؟ فرمایا جی پیالہ ہی ٹوٹا ہے اور لے لیں، اس کو آپ یوں کیوں کہتے ہیں، کیوں توڑا؟ لجپال اس کو کیوں اور کیا بھی نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال بیت گئے نوکری کو، 10 سال میں نہ کبھی کیوں فرمایا نہ کبھی کیا فرمایا۔ ایسا کہاں تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ حضور کون ہو جو آپ جیسا، ایسے تو نہیں جو آتا ہے مر تو جاتا ہے واپس نہیں، آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے پھر کہیں اور، تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا۔ وہی حضرت انس کہتے ہیں، ان کے شاگرد حضرت ثابت، حضور یہ ہاتھ نبی پاک سے ملائے تھے، رو کے کہا سال ہا سال یہی ہاتھ نبی کا ساتھ، یہی ہاتھ۔ اب پکڑ کے ہاتھ ثابت چوم رہا ہے ہاتھ کو، کبھی اس ہاتھ کو چومے کبھی اس ہاتھ کو چومے۔ اب اس سے نہیں کہتے حضرت انس وہ شرک نہ کر، وہ بدعت نہ کر، پہلے کسی نے چومے کہ تو چوم رہا ہے۔ یہ الٹریٹ پرلے درجے کے پوچھتے ہیں فلاں صحابی نے کیا، میں پوچھتا ہوں کیا کبھی پہلے کسی نے کیا اس نے جو کیا؟ اللہ اکبر۔ چلو اسی گھر کی دوسری مثال دے دوں، دوپہر کے وقت حضور کبھی کبھی کرم فرماتے، اسی حضرت انس کے گھر تشریف لے جاتے۔ اب ان کے والد گرامی حضرت ابو طلحہ انصاری، جن سے ان کی والدہ نے شادی فرمائی، حضرت سیدہ بی بی ام سلیم بی بی کا نام تھا۔ حضور ایک دن گئے، پیاس لگی تھی، میرے نبی نے قدم ٹکایا، شکر الحمدللہ لجپال آیا۔ مسرکی میں کسی نے کہا ڈھنگ ڈھنگ سین گھر اجڑی دے، مونچھے کو اج رول سٹاں، کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹاں، چھوڑا حال فقیری گودڑی تے کشکول سٹاں، میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گھول سٹاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلکہ اج لنگھیں سائیں گھر اجڑی دے، میرے اجڑے مار کو رنگ لگ گئے، میرے اجڑے مار کو رنگ لگ گئے، اج برسات تھئی ہے خوشیاں دی، روح کپر پہاڑ کو رنگ لگ گئے، تیرے بخت بھرے اے پیر ارشد، میرے سن اگوار کو رنگ لگ گئے۔ حضور آپ آئے، اب حضور نے آتے ہی فرمایا ہمیں پیاس لگی ہے پانی تو پلا دو۔ اب جلدی میں تکلف پر طرف، جلدی میں جو دوڑی نا بی بی، اس نے مشکیزے کو پکڑا کہ پیالہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں دیر نہ ہو جائے، اس نے مشکیزہ اٹھایا، آ کے سرکار کو پکڑایا۔ میرے کریم نے بھی پروٹوکول کا تقاضا نہیں فرمایا، ورنہ پروٹوکول بھی بڑا۔ ہمارے ایک وہ 40 دن کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، خیر وہ 40 دن کے لیے وزیر اعظم بنے تو ان کو عادت ہے ذرا یوں کر کے بیٹھنے کی۔ پروٹوکول پہ باقاعدہ ایک آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے،
جو ان الیکٹڈ سلیکٹڈ یا نو آموز نئے حادثاتی وزیر اعظم جتنے بنتے ہیں حادثوں کی پیداوار، ان کو وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹھنا، جب کسی دوسرے ملک کے وزیر اعظم سے بات چیت ہوتی ہے تو بیٹھنے کا انداز کیا ہے. تو ان صاحب کی جو عادت تھی، انہوں نے پھر ٹیک لگائی پیچھے، اس نے کہا اب تو ڈرامہ ہی بن گیا. اب بیٹھنا ایسے تھا آرام سے ٹانگیں سیدھی کر کے. اب ہمارے تو اپنا گجرات لا حول ولا قوت پھر نام آ گیا، تو ٹانگ پہ اس نے پھر ٹانگ کھڑی، اس میں مجبور ہو کے پروٹوکول افیسر نے ٹانگ پکڑ کے نیچے کر دی کہ آپ تو باز ہی نہیں آ رہے. تو پروٹوکول بھی بڑی بلا ہے، نہیں سمجھے؟ چلو آپ وہ اللہ ہی سمجھے. آپ کبھی اپنے شکر ہے شادرے سے ادھر رہتے ہیں، پرلے آپ علاقے میں آئے تو جب کوئی ہمارا وہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی بلا آ گئی ہے، سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں جیسے ڈائن پھیر گئی ہے، ایسی صورتحال بنی ہوتی ہے. اس لیے پروٹوکول بڑی عجیب چیز ہے. وہ کوئی ہوتا ہے مست قلندر، کوئی ہوتا ہے سکندر وقت کا کہ جس کی زمین بھی نوکر ہوتی ہے، آسمان بھی نوکر ہوتا ہے، زمین کی تہیں اس کی غلام ہوتی ہیں. اللہ اکبر. وہ کوئی ہوتا ہے میرا نبی، پھر میرا نبی. کیا تکلف. حضور نے مشکیزہ اٹھایا، نہ پیالہ نہ گلاس فرمایا اب بی بی تو لائی ہے تو پھر دل کیا توڑنا. مشکیزے کو حضور نے منہ سے لگایا، بس منہ سے مشکیزہ لگایا. بی بی نے دوڑ کے اور تو کچھ ہاتھ نہ آیا، چھرا اٹھایا، نہ کے سر کے قریب کھڑی ہو گئی. حضرت ابو طلحہ نے صدا دی، وہ خیر تو ہے کیوں چھری لے آئی ہے، اللہ تجھے سمجھائے بھلا تیری. اب وہ تو چپ کر کے کھڑی ہے. حضور نے مشکیزہ منہ سے ہٹایا، بی بی نے رکھ کے ہاتھ مشکیزے کو نیچے سے ایسے چھرا چلایا. بڑا گھر والوں نے شور مچایا، بڑے پیسے لگا کے مشکیزہ بنوایا. اس نے کہا اور بنوا لینا، پر جس مشکیزے کے منہ پہ میرے لجپال کا منہ لگے، اب قیامت تک کیوں کسی کا منہ لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب میں اگر ہوتا نا وہاں پہ مفتی، مجھ سے لیتے فتویٰ تو میں دے دیتا کہ یہ فضول خرچی ہے. کیا کہتا؟ یہ مکروہ فعل ہے، یہ فضول خرچی ہے. اب بھی جو یہ ہمارے مفت کے مفتی دال درشن یار دے درس بھلائے انہ ملا مفتیاں قاضیاں نو صرفی نحوی بھل بھل جاون پڑھن مزارے ماضیاں نو تیرے خط لکھیں سب خط بھلے بھل گئے بیازیاں نو. علی حیدر شاہ یار تے رخ لکھیاں بھل گئی نماز. نعرہ تکبیر، اب معاف فرمائے. اب جاہل کہتے کیا ہے، لو جی یہ فضول سا کام، لو جی اس پہ کچھ یہاں تک فرمانے لگے یہ جو میلاد مناتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کسی بچی کو جہیز دے دیتے. یہ تو شکر الحمدللہ کہ پچھلے چند مہینے پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مودودی صاحب کا ہماری جماعت اسلامی نے 100 سالہ جشن ولادت منایا، میلاد منایا 100 سالہ. اس پہ کروڑوں روپیہ لگا. ایمبیسڈر ہوٹل بک، الحمرا سینٹر بک، یونیورسٹی کے سارے ہال بک، اواری ہوٹل بک، کینیڈا سے لے کر آرمینیا تک سے مہمان آئے، ہوائی جہاز پہ آئے، کروڑوں روپیہ مودودی صاحب پہ لگایا. تب ہمیں سکھ کا سانس آیا. اب ہم نے پوچھا جناب آپ فرمائیے یہ جو کروڑوں لگایا یہ کسی بچی کو جہیز دے دیتے؟ فضل الرحمان صاحب حضرات نے یہ جو 3 روزہ پشاور میں اپنے علماء کا جشن منایا جس پہ 26 لاکھ روپیہ صرف بجلی کا بل آیا، تو باقی خرچے گنو تو کروڑوں نہیں اربوں میں آتے ہیں. اب کوئی پوچھے میری جان کدھر گیا ایمان،
آپ ذرا جاری کیجئے فرمان، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ تم اپنے مولویوں کے ذکر پہ کروڑوں اربوں لگاؤ، تم سے کوئی نہ پوچھے۔ اہل حدیث حضرات نے سرگودا کانفرنس کی کروڑوں اڑا دیے اپنے مولویوں کی جے، اب تم اپنے 2-2 فٹ کے 1.5 فٹ کے یہ برساتی لیڈروں کے اوپر اربوں لگاؤ، تم سے کوئی نہ پوچھے، اور پیچھے کوئی بھی نہیں رہتا، سارے ماشاءاللہ ہمت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی فتویٰ دینے والا فتویٰ نہیں دے رہا، چپ ہے۔ کیوں چپ ہے؟ لیکن نبی پاک کا نام آتا ہے، جب یعنی آمنہ کا لال آتا ہے تو ان کے ہونٹوں پہ کیوں سوال آتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ something is wrong behind this matter، لگتا ہے دال میں کالا کالا ہے، چبھتا انہیں کملی والا ہے، لگتا ہے ناراض ان سے اللہ تعالی ہے، ہر کسی کو برداشت کرتے ہیں، تو حضور کا ذکر کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے نبی نے معیار بولا تھا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جس کو جس سے پیار ہوگا اس کے ہونٹوں پہ اسی کا ذکر اذکار ہوگا۔ تمہیں تمہارا پیار مبارک، ہمیں ہماری سرکار مبارک۔ تم اپنے لیڈروں کے جشن مناؤ، ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن ہمیں ہمارے نبی کا دن منانے دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل محشر کی جب دھوپ ہوگی، جب حشر کا دن چڑھے گا، پھر تم یاد رکھنا تم اپنے لیڈروں کے دامن پکڑنا اور ہم اپنے نبی کے دامن کی چھاؤں میں جائیں گے۔ اس دن دیکھاں گا میں کرتے مغروری تیری، جس دن پاک محمد آکھیا رب اے نہیں امت میری۔ اس لیے تجھے تیرے رہنما مبارک، ہمیں محمد مصطفیٰ مبارک، تو ان کے جشن منا، ہم اپنے نبی کا جشن منائیں گے۔ ہمیں تیرے تانے بھی قبول ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بی بی نے مشکیزے کا سر کاٹ لیا، سر مشکیزے کا۔ اب اس سے کوئی پوچھے، اب نبی پاک تو دیکھ رہے تھے، چلو باقیوں تو وہ عشق میں غلب کر رہے تھے، وہ نبی کی محبت میں بہت مبالغہ کر رہے تھے، حد سے بڑھ رہے تھے، تو نبی تو حد سے نہیں بڑھتا، نہ بڑھنے دیتا ہے۔ میرے نبی نے روکا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم نے اتنی فضول کام کیا کہ مشکیزے کا منہ کاٹ لیا۔ وہ بھی چپ ہے، نبی بھی چپ ہے، اور اوپر والا بھی چپ ہے۔ ان دنوں جبریل بھی آتا جاتا تھا، اگر یہ فضول تھا کام تو رسول چپ ہوا، رب چپ نہ رہتا، وہ بھی چپ وہ بھی چپ، تو یہ کیوں نہیں ہوتے چپ؟ جب وہ کہتے گھوٹ کنوار راضی تے کیا کرے سے بلاتے قاضی، جب سارے راضی ہیں خواہ اب حضور اسی گھر میں چمڑے کے بستر پہ سو گئے، چمڑے کا بستر بنا تھا، حضور کو پسینہ جو آیا، پسینہ تو مجھے بھی آ رہا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، اب پسینہ پسینے میں فرق ہے، پسینے پسینے میں فرق ہے، جو فرق نہیں سمجھتا اس کا بیڑا غرق ہے۔ پسینے پسینے میں فرق ہے، پسینہ آئے آپ کو تو کتنی خوشبو مہکتی ہے، کیوں جی؟ نزدیک والا بھی کہتا ہے کہ پھرا جی ذرا ہوں سنبھل کر، کیونکہ پسینہ اندر کی کثافتیں باہر آتی ہے۔ میرے نبی کو بھی پسینہ آیا، عرب کی گرمی ذہن میں رکھو، پسینہ آیا، بی بی ام سلیم نے بڑھ کے ایک بوتل کو اٹھایا کہ شکر ہے پسینہ آیا، آ کے بوتل اٹھاوے، ذرا نہ گھبراوے کہ متا کوئی فتویٰ لگاوے۔ اس وقت کوئی ایسا یزید نہیں تھا جو فتوے لگاتا، بی بی نے بوتل کو اٹھایا، قطرہ قطرہ نبی کے بدن سے چرایا،
اسی بوتل میں محفوظ فرمایا۔ لجپال نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے نبی بولے کیا کر رہی ہو بی بی؟ لجپال، مدنی لجپال، ناراض نہ ہونا، آپ کے آرام میں خلل آیا، پر مجبور ہیں کہ خوشبو رکھی گھر میں، لیکن خوشبو میں اتنی چس نہیں ہے، تیرا پسینے کے قطرے ملائیں گے خوشبو کو مرتے دم تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر میں اسی منزل پہ چلا تو مجھے وہ شروع جہاں سے کیا تھا وہ مجھے بھول جائے گا، اور وقت ذکر محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مکے تے دوجی چول دے، محبوب کے ذکر میں یہ کشش ہوتی ہے، بشرطے کہ اندر لگن ہو، من میں بستا سجن ہو، پھر ہوش نہیں رہتا بندے کو، بس اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ کہتے جہاں جاتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ دیتا ہوں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا۔ اگر سریکی کسی کی سمجھ میں آئے تو اس نے کہا ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھیندی متا مل پوے کہیں میل دے وچ، ہر کٹ کو دیکھ ہاں ٹھک تھیندی متا مل پوے کہیں میل دے وچ، او نہیں ملدا اوندا ذکر تے دل رج پوندا ہی کھیل دے وچ، اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ، ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او وی دے ایاں کل ویل دے وچ، سب کچھ قربان ہی کر دیا اس محبوب پہ۔ اس لیے ذکر ان کا تو کہہ رہا تھا ان کو دیکھنا تو قسمت میں، صحابی وہ ہوتا ہے جو انہیں ایک نظر ایمان سے دیکھے، اسی لیے صدیق اکبر بیٹھے تھے، صحابہ سارے بیٹھے تھے، میرے نبی نے امتحان شروع فرمایا، ایک ایک سے پوچھا بولو عمر تمہاری کیا پسند، انہوں نے اپنی پسند بتائی، بولو عثمان تمہاری کیا پسند، بولو حیدر کرار تمہاری کیا پسند، ہر کوئی بولا۔ اب میرے نبی نے بولا ابو بکر تو بھی بول، لب کھول میرے ڈھول تو بھی بول۔ صدیق اکبر نے گردن کو جھکایا، آنکھوں کو حیا سے جھکایا، اور پھر عرض گزار ہوئے لجپال لوگوں کی آرزو ایک ہے، میری آرزویں ہیں تین، کہتا ہوں بالیقین تو رحمت للعالمین، میرے لجپال میری تین آرزویں، فرمایا بول تینوں۔ حضور پہلی تمنا، دھڑکتے دل کی تمنا، لرزتے ہونٹوں کی تمنا، برستے آنسو کی تمنا یہ ہے کہ دولت میری ہو، ملکیت کلی طور پہ تیری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دولت میری ہو اور ملکیت کلی طور پہ تیری ہو، دوسری تمنا یہ ہے حضور بیٹی میری ہو، بیوی منقوہ تیری ہو، تاکہ رشتہ یہاں بھی رہے، رشتہ وہاں بھی رہے، اگر آپ قبول کرو۔ حضور تیسری تمنا، میرے برستے آنکھوں کی تمنا، میری کھلی آنکھوں کی تمنا، میرے نور نظر کی تمنا، حضور میرے دل کی گہرائیوں کی تمنا، حضور میری زندگی کی تمنا، میری آرزو یہ ہے لجپال النظر الی وجہک یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ میں رلی ملی زبان میں کر دوں کہ سائیں پوچھیا اصحاب کولوں دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے، صدیق آکھے قربان تھیواں تیری دید ہوئے، میری عید ہوئے۔
قربان جاواں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے اور کوئی نہ گفت شنید ہوئے بس تیری دید تیری دید رہے میری عید رہے لجپال یہ آخری تمنا ہے کرم فرمایا کر اپنا مکھ دکھایا کر یہ چہرہ غریبوں سے نہ چھپایا کر ہم ہیں تیرے دید کے پیاسے ہم ہیں عید گاہے ماں غریب کوئے تو کسی کی عید گاہ کوئی کسی کی عید گاہ کوئی تیری جو گلی ہے تیرے جو کوچہ ہے ہم غریبوں کی یہی عید گاہ ہے اور عید گاہ ماں غریباں کوئے تو انبساتے دید دیدن روئے تو کسی کی عید کبھی ہوتی ہے کسی کی عید کبھی ہوتی ہے پر جب تیری دید ہوتی ہے ہم غریبوں کی عید ہوتی ہے غلام فریدہ لکھ عید منے سا ایک نہیں دو نہیں تین عیدہ نہیں غلام فریدہ لکھ عید منے سا جنا بچھڑے مل سنمائی ہمارے اس بھوکے ننگے سے کسی نے پوچھا عید کب ہوتی ہے پہلے تو گھٹنے رکھ کے حلوہ شریف چکھ کے ارشاد فرمانے لگے عیداں تے صرف دو نے پتہ نہیں تریجی کتھوں کاٹ لائی کیا فرمایا انج دے بھوکے ننگے میں نہیں دیکھے کیا کہا عیداں تے صرف دو نے تریجی کتھوں کاٹ لئیے بھائیا کیڑیاں کہنے لگے ایک سیمائیاں آلی تے دوجی گوشت آلی واہ کھان تو اٹھتے نہیں نکلے آلے عجیب پیٹو نسل کا گندی شکل کا نرہ بے عقل کا اب کھانے کے چکر میں پڑا ہے سیمائیوں سے نکلا تو گوشت میں اڑ گیا گوشت سے نکلا تو تھال سے لڑ گیا جب بھی دیکھو کھانے میں اڑ گیا کیا کہتا ہے عیدہ تے مردوں نے ایک سیمائیاں تے ایک گویاں گئیاں ایک یعنی کھانے سے آگے پیچھے مجال ہے کہ مزاج اس کا کھانے سے لگتا ہے روح اس میں ہے نہیں نگرہ پھوگ ہی پھوگ ہے روح ہو تو وہ روح اپنی غذا بولے خواجہ غلام فرید عاشق صادق چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت شہنشاہ چشت خواجہ فرید بیٹھے مل گئے دو پیارے ایک مجذوب بابا آیا مجذوب فقیر آیا اس نے آ کے رو رو کے چیخ کے کہا فرید عید کڈا کیا کہا فرید عید کڈا یعنی فرید عید کدو ہو سی عید کب ہوگی اگر ہوتا میرا یہ پیٹو بھائی تو یہ ضرور کہتا جدو سیمائیاں جدو ہو سی سیمائیاں دے سا تھال دی دید تھال تو میں اپنے حوصلے سے کہہ رہا ہوں ورنہ ان سے کوئی پوچھے عید کب تو یہ کہیں گے کہ سیمائیوں کے کوٹھے کی دید ہوگی جب کیونکہ ماشاءاللہ یہ گیٹ نہیں یہ پورا دلی گیٹ ہے کہ دو ہی عیدیں ہیں تیسری کہاں سے نکلی اب یہ کھانے پینے کے چکر سے نکلے کیونکہ بندہ جب چوکھا کھا لیتا ہے تو نہ صحیح سلیقے سے بول سکتا ہے نہ اسے کوئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے تھوڑا کھائے تو سمجھ میں بھی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ کھانے سے اوپر اٹھتا اب سن ان سے جو کم کھاتے تھے زیادہ آنسو بہاتے تھے ان سے سن موتی چن خواجہ غلام فرید سے پوچھا ایک فقیر نے مجذوب نے فرید عید کڈو فرید عید کڈو حضرت خواجہ غلام فرید نے سر اٹھایا اب وہ بھی رویا کیسے جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو
کیا کہا؟ عید کڈا فرید، عید کڈا۔ خواجہ غلام فرید کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سٹ لگی دل پہ، ضرب لگی قلب پہ۔ کہا اور پوچھ، اب پوچھ۔ کہا فرید عید کڈا، رو کے جھوم کے کہا پھر پوچھ۔ کہا عید کڈا، فرمایا یار ملے جڈا، عید کڈا یار ملے۔ عید کب ہوگی؟ فرمایا سونے کی دید جب ہوگی، عید ہماری تب۔ یہ ہے روح کی دی عید، روح کی عید، پیاروں کی دید۔ کوئی جسم کا غلام، کوئی روح کا غلام، وہ روحانیت کے تاجدار، روتے روتے کہا عید تب ہوگی، مدنی کی دید جب ہوگی۔ اب فقیر پھر رویا، اس نے کہا فرید ادھوری ادھوری بات تو نے بتائی، توڑ تو نے بات نہ لگائی۔ کہا تو توڑ پوچھ، میں توڑ پہنچاؤں۔ کہنے لگے یار ملے کڈا، پہلے کہا تھا عید کڈا، اب کہا یار ملے کڈا۔ خواجہ فرید نے کہا پھر سن پوچھ، کہا یار ملے کڈا۔ فرمایا میں مرے چڈا، میں بھی تو تے تو بھی تو اے بلا کون نمانا، سب کچھ تو ہے میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ جو اپنے آپ کو گماتا ہے پھر محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے، جو بدبخت اپنے آپ کو گماتا نہیں محبوب نظر آتا نہیں، وہ بھی نقاب چہرے سے ہٹاتا نہیں، کیونکہ وہ انہیں نظر آتا ہے جو اپنی نفی فرماتا ہے، ان کو نظر وہ۔ صدیق نے یہی بولا لجپال میرا دل کرتا ہے تیری دید رہے میری، اسی لیے صدیق اکبر کی حسرت تھی کبھی رج کے دیکھتے، کبھی رج کے دیکھوں تجھے پلکوں میں کج کے دیکھوں، نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن تو۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ۔ پھر آئی نہ وہ رات، ہجرت کی رات، جب نبی کا تھا ساتھ، پھر ایک رات کوئی نہیں تھا دوسرا۔ سیدنا صدیق اکبر نے غار کے اندر جھولی کو پھیلایا، سوراخوں میں ایڑیوں کو ٹکایا، اب محبوب کے لیے سیج کو گویا بچھایا، محبوب بھی آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب محبوب ہوتا ہے، محبوب ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہے پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد مرحبا، ملٹار کی آمد، محبوب کی آمد۔ اب صدیق اکبر نے گود کو بچھایا، میرے کریم لجپال نے کرم فرمایا، گودی میں سر ٹکایا، آنکھوں کو بند جا فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کھلی رکھتے، لیکن پتا تھا یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اگر آنکھیں کھلی رکھوں گا میری آنکھوں کے جلال کی وجہ سے میرے جمال پہ اس کی نظر جم نہیں سکے گی۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے کہا، یہ وہی بات ہوئی، مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔
آنکھ حضور نے بند کی کہ ابو بکر رج رج کے دیکھ مجھے. پھر گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 3 دن اور 3 رات، اتنی لمبی ملاقات. 3 دن اور 3 رات اتنی لمبی ملاقات ہوتی رہی، حسن کی برسات. واہ صدیق تیری کیا بات. ترستے تھے حضرت عمر، حضرت عمر ترستے تھے. اور عمر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر تھا اور کالی سیاہ رات تھی. سیاہ رات کی چادر پہ ایسے ہی جیسے آپ کی چھوٹی چھوٹی مرچیں یہ دیواروں پہ خوبصورت لگ رہی ہیں، آسمان پہ ستاروں کے جرمٹ تھے. صدیقہ کائنات کی نظر اٹھی، سوال لبوں پہ آیا. لجپال آمینہ کے لال، حضور ایک ہے سوال، آپ ارشاد فرماؤ کہ جتنے، اب ذرا لفظوں پہ غور ہو، جتنے آسمان کے ستارے ہیں تیرے صحابہ بھی بڑے پیارے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی کسی صحابی کی نیکیاں ہیں؟ یہ کمپیریزن ہے. سوال کرنے والی کوئی عام خاتون نہیں، ام المومنین ہے. کہہ یہ رہی ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی کسی صحابی کی نیکیاں ہیں؟ اب میرا نبی بول دیتا کہ بی بی میں نہ تو آسمان کے ستارے گن کے آیا ہوں، نہ میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ نیکی کرتے ہیں، میں کیا جانوں ادھر کیا جانوں ادھر، میں تو رہتا ہوں اپنے گھر، مجھے کسی کی کیا خبر. یہ کہتے ہیں بے خبر اولاد اگر مگر. لیکن انہیں کوئی کہے، کوئی سمجھائے کہ اب اس حدیث کو اور سنو. بی بی نے کہا حضور جتنے، نبی ایڈیے نہیں لگاتا، نبی قیاس نہیں کرتا، نبی کی زبان خدا کی تقدیر ہوتی ہے. جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا. نبی کی زبان اٹل ہوتی ہے. اور نبی سے پوچھا جتنے آسمان کے ستارے اتنی کسی کی نیکیاں ہیں. 1 سیکنڈ نہیں لگایا کہ میں کیلکولیشن کر لوں، میں ذرا گن لوں، نہیں. فرمایا ہاں عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں. نبی نے بول دیا، سب کچھ کھول دیا، منکران علم غیب کو مٹی میں رول دیا. نبی نے بول دیا جتنے آسمان کے ستارے ہیں وہ بھی نبی کو پتا ہے، جتنی کسی کی نیکیاں ہیں وہ بھی نبی کو پتا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی نبی کو پتا ہے کہ میرا کون سا امتی ایمان کے کس درجے میں ہے، یہ بھی نبی کو پتا ہے. میرا بھی پتا ہے، تیرا بھی پتا ہے. یہاں تک فیصل آباد نزدیک ہے. یہ بدبخت جب بھی بولتے ہیں سڑ چل کے بولتے ہیں. ایک منکر نبوت تھا، اس کی دکان تھی. حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ وہ اس کی دکان پہ چلے گئے. اب دکان پہ پہنچے تو اس ظالم نے حق سے سوال کیا. کہنے لگا جی مولانا صاحب یہ بتاؤ، تم کہتے ہو ہمارے نبی کو سب پتا ہے. اس نے ایک تنکا میز پہ پڑا تھا، تنکا اٹھایا، کہا کیا نبی کو اس تنکے کا بھی پتا ہے جو فیصل آباد کی میری دکان پہ شوکیس پہ پڑا ہے؟ کیا اس تنکے کا بھی نبی کو پتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت مولانا سردار احمد صاحب کہتے ہیں کہ اچانک اس نے سوال کیا، میں نے ذہن کو دوڑایا، سمجھ نہ آیا. ہم نے بھی منہ مدینے کی طرف فرمایا، حق سے جواب آیا. ہم نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا دلیل. فرمایا بول، قرآن سے دوں یا حدیث سے؟ اس نے کہا حدیث سے ذرا جلدی سمجھ آئے. حدیث سے. فرمایا کہ یہ حدیث ہے، رسول کریم کا فرمان ہے کہ جو بھی چیز اس کائنات میں ہے وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا حدیث ہے. فرمایا اچھا یہ بتا یہ بھی چیز ہے یہ دن کا؟ اس نے کہا ہے. فرمایا اسی کائنات کی ہے؟ کہا اسی کائنات کی ہے. کہا پھر اس حدیث کی روح سے یہ دن کا جانتا ہے. اس کی
گردن جھک گئی. اب حدیث جو تھی کہا ہاں یہ تنکا جانتا ہے. نبی پاک کو گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا قسم ہے تجھے تیری جننے والی ماں کی, تجھے اس کے دودھ کے تقدس کی داروں کی قسم. ملا مجھے یہ بتا اگر فیصل آباد کی دکان کے شوکیس پہ پڑا ہوا تنکا نبی کو جانتا ہے تو نبی کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ بھی تنکے کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اٹھا, ضدی نہیں تھا, اٹھا ہاتھ ایسے مارا, کہا سردار احمد تو نے نقطہ کھول دیا, تو نے کرم فرما دیا, مجھ کو کفر میں جانے سے بچا دیا, تو نے مجھے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا, تو نے واہ کیا فرمایا. اگر یہ تنکا نبی کو جانتا ہے, نبی تو پھر نبی ہے. میرا نبی پھر میرا نبی ہے, میرے نبی کی بات نہ پوچھو, امتی جو کرے فریاد حال زار میں, یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بنا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے, بنا عشق مصطفیٰ زندگی فضول, بنا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. میں نے آدمی میرے عمر کی نے کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی ہیں دل میں ملال آیا, مجھے تو اپنے ابے کا خیال آیا. ہر بندے کا دل یہی کرتا ہے نا کہ ہمارا نام آئے یا ہمارے. اب میں تقریر ساری کروں اور حضرت علامہ صاحب کا ذکر نہ کروں تو ہو سکتا ہے جاتے جاتے میرا بازو پکڑ کے ہلکا سا مروڑ کے فرمائے کہ تو چنگا تینوں بلایا تو سارا ذکر ہی نہیں فرمایا. تو دل تو بندے کا کرتا ہے کہ کوئی ساڈا نام ہی, چلو ساڈا نہ آوے, ساڈے چاچے دا نہ آ جاوے, ساڈے مامے دا نہ آوے, کسی دا آوے تو صحیح. اب ہر کوئی یعنی انہوں آخدے نا ہر کوئی اپنا کوکڑ کا اچھے چلائی بنے, ہر کسی کا دل اپنی ہی طرف کھینچتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. ہر کوئی کہتا کہ ہماری ذرا بات ہو. تو صدیقہ کائنات کے دل میں خیال آیا کہ لجپال, ہم نے تو سوال اس لیے کیا تھا ہمارے بابا کا نام آتا. اب لجپال نے کہا ابھی بات ادھوری ہے, مسئلہ تو آگے ہے. جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں, اور عائشہ عمر کی پوری زندگی ایک طرف, صدیق کی ایک رات ایک طرف. پھر عمر فاروق زندگی بھر ایک رات مانگتے رہے, ابو بکر میری پوری زندگی لے لے ایک رات. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, چاند بھی عین چیت کا, اس پر تیرا جمال بھی. ایک رات وہ رات جو لجپال کے ساتھ گزاری, ساری عمر گزارے وہ رات صرف ایک رات, جس میں نبی پاک سے تیری تنہائی میں ملاقات. اس رات کے اوپر پوری کائنات تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں, میں وار دیواں کونین پیا, تیری یاد ہے من کا چین پیا. میرے علی ہے حب نبی, حب نبی ہے میرے علی, لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی, فرق نہیں مابین پیا, تیری یاد ہے من کا چین پیا. عشق نبی جو صدیق کو لگا, حضرت مظہر جانے جانا نقش بندیوں کا پیر ہے. حضرت مظہر تفسیر مظہری جن کے نام پہ ہے, قرآن کی تفسیر جس فقیر کے نام پہ ہے, تفسیر مظہری. وہ ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے گھر آئے, جب ہوئے بیمار حضور ہمیں چھوڑ گئے, ظاہری رشتے توڑ گئے, حضور جب چھوڑ گئے, صدیق اکبر
اکبر دن کو مسلمانوں کی خدمت فرماتے، رات کو آتے اتنے روتے، لوگ ترس کرتے، لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہوا۔ حضرت عمر آئے ابو بکر کے گھر، چھوٹا حجرہ تھا، چھت پہ نگاہ ڈالی تو چھت کالی کالی نظر آئی۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر کے گھر والوں کیا یہاں آگ جلاتے ہو جہاں حضرت ابو بکر سوتے ہیں؟ بچے روئے، بچیاں روئی۔ کہا جب سے حضور نے پردہ فرمایا بابا اتنا روتا ہے لگتا ہے اندر آگ لگی ہے، اندر آگ بھڑکتی ہے، منہ سے دھواں نکلتا ہے، یہ آگ اسی آگ کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کو حضرت عمر نے کہا کسی طبیب کو بلائیں، علاج کروائیں۔ فرمایا اس کی دید میرا علاج ہے، اس کے عشق کا مجھ غریب پہ راج ہے، اگر کوئی علاج کرے کوئی ان کو لاوے، کوئی میرا علاج کرے ان کا دیدار کراوے۔ ویسے تو حال پوچھنے سب غم گسار آئے، کوئی ان کو نہ لایا جن کے آنے سے قرار آئے، کوئی ان کو نہ لایا جن کے آنے سے قرار آئے۔ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کہتے توبن یار فرید دجی مر جیندیاں جگ وچ ڈکھڑا تھیمر، زہر دسی جے کھاور پیور تیرے سردی سوہے ہو یار، یعنی ویران ہے میں قدا خم و ساگر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، حضور آپ چھوڑ گئے اب نہ پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں، صرف آنسو بہاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے یارو لمحہ آخری آ چکا، کرم فرمانا، جب ہم گزر جائیں ہمیں نہلانا، ہمیں پرانی چادروں میں کفنانا، ہمیں کاندھوں پہ اٹھانا، پہلے محبوب کے کوچے میں لے جانا۔ علی تجھے وصیت ہے مجھے حضور کے مزار پہ لے جانا، اور جا کے ایک آواز ضرور لگانا کہ حضور تیرا غار والا غلام، تیرا غار والا غلام، تیرا سفر والا غلام، تیرا حضر والا غلام، تیرا بدر والا غلام وہ آج آیا ہے، چہرہ ڈھانپ کے آیا ہے، آیا نہیں دنیا اسے لائی ہے، اگر کرم فرماوے تو تیرے قدموں میں جگہ پاوے، اگر محبوب جواب عطا نہ فرماوے پھر مجھے اٹھانا جنت البقیع میں لے جانا۔ پر وہ زمانہ کیا پیارا زمانہ، صحابہ نے صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا، ان کی وصیت کے مطابق حضور کے مزار پہ جا انہیں رکھا، اور جناب مولا علی نے آواز دی یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، لجپال تیرے دوارے تیرے کوچے میں ابو بکر آیا ہوا ہے۔ فرماتے ایک لمحہ نہ لگا قد انفتح الباب، اب مزار کھل گیا، اور حضور نے اندر سے آواز دی فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، اور اس نے بھی نبھائی ہم بھی نبھائیں گے، چٹے رنگ دا باداموں سی جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلاموں سی۔